نالج اباؤٹ اسلام کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں کربلا کے واقعہ میں پیش آنے والے 7 تاریخی حقائق۔ محترم ناظرین، واقعہ کربلا 10 محرم 61 ہجری کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ واقعہ کربلا حق و باطل کے درمیان ایک عظیم معرکہ تھا، جس میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی مقام سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کی سربلندی کے لیے لازوال اور بے مثال قربانی پیش کی۔ کربلا کے میدان میں ہونے والے حق اور باطل کی جنگ میں ایسے بہت سے واقعات پیش آئے جو نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ انسانی تاریخ پر بھی لازوال ہیں۔ انہی واقعات میں 7 حقائق ایسی ہیں جو ہر مسلمان کو پتہ ہونے ضروری ہیں۔ ناظرین، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کوفہ والوں کے خطوط۔ اہل کوفہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو کوفہ کے کچھ افراد سلیمان کے مقام پر جمع ہوئے اور آپ کو خط لکھا، ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ فوراً کوفہ تشریف لے آئیے، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اس کے 2 دن بعد انہوں نے اسی مضمون کا خط حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف لکھا اور چند دوسرے خطوط بھی آپ کے پاس بھیجے، جن میں آپ کو کوفہ بلایا گیا۔ واقعہ کربلا کے پہلے شہید حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل واقعہ کربلا کے پہلے شہداء ہیں، جنہیں کوفہ میں بلا کر شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کوفہ کے خط ملنے کے بعد مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ روانہ کیا تھا، تاکہ وہ کوفہ کے حالات کا جائزہ لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آگاہ کر سکیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کوئی فوج نہیں تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مکہ سے کوفہ کا سفر شروع کیا تو آپ کے ساتھ آپ کے خاندان کے کچھ افراد، جن میں بچے اور عورتیں بھی شامل، اور چند اصحاب تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کوفہ کی طرف سفر اہل کوفہ کی دعوت پر تھا اور آپ کا یزیدی فوج سے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وادی تنیم سے سفر کر کے جب حضرت علی مقام کا قافلہ وادی صفا پر پہنچا تو مشہور شاعر برزق آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے برزق شاعر سے پوچھا کہ کوفہ اور کوفہ والوں کی کچھ خبر ہے تو مجھے دو، جس پر شاعر نے کہا، کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ کربلا کی زمین کی خریداری۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ جب میدان کربلا میں پہنچا تو آپ نے سب سے پہلے اس علاقے میں آباد بنی اسد کے قبیلے کے سرکردہ افراد کو بلا کر ان میں سے زمین خریدنے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین کربلا 60 درہم میں خریدی۔ زمین کربلا کی خریداری ثابت کرتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کسی غاصب زمین پر دفن نہیں ہونا چاہتے تھے۔ ارکی لشکر حسینی میں شمولیت۔ عروف بن یزید رہائی کوفہ کا ایک بہادر اور دلیر سپاہی سپہ سالار تھا۔ جب کوفہ کے گورنر عبید اللہ بن یزاد کو جب یہ خبر ملی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ عراق پہنچ چکے ہیں، اس نے 1000 سپاہیوں پر مشتمل لشکر کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے راستے میں بھیج دیا تاکہ آپ کا راستہ روک سکیں۔ صبح عاشور نے جب یہ دیکھا کہ یزیدی فوج حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے در پر ہے تو یزیدی لشکر سے نکل کر لشکر حسینی میں شامل ہو گیا اور شجاعت و بہادری سے لڑتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مشن پر اپنی جان قربان کر دی۔ میدان کربلا کے آخری شہید
میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ساتھی یزیدی لشکر سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آپ گھوڑے پر سوار ہو کر یزیدی لشکر سے ٹکرائے، گمزان کی لڑائی ہوئی اور پھر ابھی لاحق کندہ کا ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں مبارک پر حملہ کر دیا، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے اور سواری سے زمین پر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد شیمر نے اپنے 10 آدمیوں کو ساتھ لے کر آپ کی طرف بڑھا اور آپ کا سر اقدس تن سے جدا کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثار اور قربانی تاریخ اسلام کا ایک ایسا درخشندہ باب ہے جو ہر عنوان، منزل، شوق و محبت اور پسندیدہ کے لیے ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ واقعہ کربلا آزادی کی اس جد و جہد کا آغاز ہے جو اسلامی اصولوں کی بقا اور احیاء کے لیے تاریخ اسلام میں پہلی بار شروع کی گئی تھی۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے اور نئی آنے والی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل نالج اباؤٹ اسلام کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ایسی نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔